خدا کے واسطے میرے عزیزو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ نے رمضان جیسی نعمت عطا کری ہم کو، اللہ نے ایک عملی مشق ہم کو دی رمضان شریف میں کہ کچھ عملی مشق کر لو، بھوکے رہو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، قرآن سے اس روح کے تعلق کو مضبوط کرو، رات کو کھڑے ہو کر قرآن سنو، دن موقع ملے تو قرآن کو زیادہ پڑھو۔ بزرگان دین ہم لوگ کو نصیحت کرتے نماز پڑھ لو، میرے بچے اللہ کو سجدے کر لو، نہ وہ وقت آئے گا بڑھاپے میں کہ تم ترسو گے کہ اس پیشانی کو زمین پر رکھنا چاہو گے، بڑھاپا روک دے گا، تم کو پیشانی نہیں رکھ پاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مسلمانوں کی کچھ امتیازی خصوصیات عرض کی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت بگڑنے کے باوجود آج بھی دنیا کی سب سے اچھی قوم مسلمانوں کی ہے، اور وہ کیا کیا نکات یا وہ کیا کیا اسباب تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیے تھے۔ اسی سلسلے سے کچھ باتیں مزید عرض کرنی ہے۔ میں آج پہلے اس لیے بیٹھ گیا کہ 2-3 اعلانات بھی کرنے ہیں، وقت بیرکے بہت محدود ہوتا ہے، میں نے کہا کہ شروع سے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، تو پہلے وہ باتیں کر لیتا ہوں اور پھر اللہ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ میں وہ اعلانات رکھوں گا۔ مسلمان دنیا کی سب سے اچھی قوم ہے آج بھی، تو کیوں ہے؟ اور دنیا مسلمانوں سے یا مسلمانوں کے پاس جو نظام ہے اس سے کیوں گھبرا رہی ہے، کیوں خوف زدہ ہے؟ دو چیزیں ایسی ہیں جو جن حوالے سے دنیا کی بہت سی وہ قومیں جن کا تعلق آسمانی کتابوں سے نہیں ہے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو گزشتہ جمعے کی عرض کر دوں، جس کو ہم روح کہتے ہیں، روح کا کوئی تصور ان مذاہب کے پاس نہیں ہے جن کا تعلق آسمانی مذہب سے نہیں ہے۔ عیسائیوں کے یہاں روح کا تصور ہے، یہودیوں کے یہاں روح کا تصور ہے، یہ وہ مذاہب ہیں جو آسمانی مذاہب ہیں۔ لیکن جو مذاہب آسمانی نہیں ہیں وہ بیچارے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں کہ روح بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کو ایک جان کہتے ہیں کہ جان نکل گئی، آدمی مر گیا۔ لیکن مفہوم کے اعتبار سے ہو سکتا ہو روح اور جان ایک ہی چیز ہو، کیونکہ تفصیلی دنیا، اس لیے میں اس بحث میں آپ کو لے کر کے نہیں چل رہا ہوں،
لیکن موٹا موٹا یہ سمجھیں کہ روح کے تصور سے دنیا کی بہت ساری قومیں آج تک ناآشنا ہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں وہ قومیں آباد ہیں جو نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ مسلمان ہیں۔ اب اس میں جاپان لے لیجیے، چائنا لے لیجیے، رشیا کا ایک بڑا علاقہ لے لیجیے، کوریا لے لیجیے۔ یہ تو وہ میں نے چند ممالک آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جن میں ایسے لوگ زیادہ تعداد میں آباد ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ جب وہ کسی مذہب کو ہی نہیں مانیں گے تو روح کیا سمجھیں گے، روح کیا چیز ہے؟ تو مسلمان دنیا کی سب سے اچھی قوم ہے، اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ روح کے تصور سے آشنا ہے، اور پھر عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، وہ روح کے تصور سے اگر آشنا بھی ہیں تو آگے پریشانی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ روح کی طاقت کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے، روح کی ورزش کیا ہے، روح کیسے مضبوط ہوتی ہے، وہ اس سلسلے سے نہ واقف ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک فرق سمجھیے پہلے کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ مسلمان روح کے تصور سے بھی واقف ہے، اور روح کیسے مضبوط کی جاتی ہے اس سے بھی مسلمان واقف ہے۔ اس وجہ سے مسلمان دنیا کی سب سے اچھی قوم ہے، اگرچہ بہت گراوٹ ہے، بڑی خرابیاں ہیں، بڑی خامیاں ہیں، وہ چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اب روح کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو اسی لیے بہت ہی مختصر انداز میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ روح کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، اور ہم کو جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اب اس کا نظام سمجھ لیجیے۔ دو چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا جسم ہے۔ جسم عارضی ہے، روح عارضی نہیں ہے، یہ فرق بھی سمجھتے چلیے۔ جسم عارضی ہے، روح عارضی نہیں ہے۔ اس دنیا سے ہم جب جاتے ہیں جسم ہمارا یہی رہ جاتا ہے، لیکن روح ایک بار آ گئی، اب یہ روح کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے، اس کو کبھی موت نہیں ہے، مرے گی پھر زندہ ہوگی، مرے گی پھر زندہ ہوگی۔ اب اللہ رحم کریں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے، جنت ملے تو ہمیشہ کے لیے، جہنم ملے تو ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں ہم کو بھیجا تو یہ نصیحت کری کہ دنیا میں کیوں جا رہے ہو، تمہیں کیوں ہم بھیج رہے ہیں دنیا میں۔ تو اس میں خلاصہ رکھ رہا ہوں میں، کیونکہ وقت کم ہے، کئی باتیں رکھنی ہیں، کہ خلاصہ یہ کہ دیکھو روح پر زیادہ فوکس کرنا، جسم پر بھی فوکس کرو لیکن پیش نظر روح رہے۔ اور 11 مہینے ایک نظام اللہ نے ہم کو دیا، جس نظام میں ہم جسم کا خیال کرتے ہیں، جسم کا لحاظ کرتے ہیں، جسم پر فوکس کرتے ہیں، جسم کو سجاتے ہیں، جسم کو سنوارتے ہیں، لیکن روح کے سنوارنے کے لیے ہمارے پاس باضابطہ کوئی نظام نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے 1 مہینے کا نظام ہم کو رمضان شریف کا دیا کہ اس رمضان میں تم اپنی روح کو طاقتور بنا لو، روح کو مضبوط بنا لو۔ اسی لیے میں ایک بات بتلا رہا ہوں آپ کو۔ اب آئیے، دنیا میں مسلمان سب سے اچھا ہے تو کیسے ہے؟ ایک بات میں پوچھتا ہوں، دنیا میں کسی بھی حکیم کے پاس آپ چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے حسد کی بیماری ہے، مجھے بغض ہے، میرے اندر کینہ ہے، نفرت ہے، ان بیماریوں کا کوئی علاج بتاؤ، تو اس کے پاس کوئی علاج دنیا میں آج تک نہیں بنا، کیونکہ یہ بیماریاں جسمانی بیماریاں نہیں ہیں۔ جتنے ڈاکٹر ہیں وہ آپ کا جسم کا علاج کریں گے لیکن روح کا علاج وہ نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ بعض لوگوں کو بے سکونی ہوتی ہے، اب پتہ چلا کہ ان کا دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے، ان کا دل دعا میں نہیں لگ رہا ہے، ان کا دل تلاوت میں نہیں لگ رہا ہے، مسجد ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، تو پتہ چلا کہ ان کی روح بہت کمزور ہو گئی ہے۔ جسم بظاہر بہت مضبوط ہے لیکن روح ان کی بہت کمزور ہے۔ اور جب نماز میں دل لگنے لگے، قرآن کی تلاوت اچھی لگنے لگے، دعا مانگنے میں دل لگنے لگے، دعا ہم مانگیں تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ شخص کا جسم بظاہر کمزور ہے لیکن اس کی روح بہت مضبوط ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف آدمی 80 سال کا 85 سال کا، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے تو روح کے ذریعے سے جسم کو طاقت مل جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے روح کا جسم کا فرق میں بتلا دوں؟ آپ کبھی تراویح کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو 2 عجب تجربے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک جوان آدمی ہے، نہ جوان صحیح لیکن 50 سال کا، چلو 55 سال کا، صحت مند ہے، لیکن وہ بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، تراویح کی نماز میں تھک جا رہا ہے، بیٹھ جاتا ہے، آدھی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، آدھی بیٹھ کے پڑھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن آپ کو بہت سے بوڑھے مل جائیں گے، بہت سے ضعیف مل جائیں گے، بیمار مل جائیں گے کہ وہ ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پا رہے لیکن پوری رکعتیں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو 20 رکعت میں پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بحث کرنے لگتے ہیں 20 ہے کہ 8 ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ 20 رات کو پڑھتے ہیں یہ، اور تہجد میں پھر قیام اللیل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 8 رکعت کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ جوان آدمی کیوں نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے، یہ بوڑھا آدمی کیوں کھڑا ہو جا رہا ہے؟ میں بہت چھوٹا تھا، والد صاحب کا بڑا احسان کی، بڑی تربیت کی ہماری، تو بزرگوں کی خدمت میں لے جاتے تھے۔ غالباً 9 سال 10 سال کی عمر رہی ہوگی، قاری صدیق صاحب مرحوم کی خدمت میں لے گئے۔ والد صاحب مجھ سے بیعت تھے، میری والدہ بھی بیعت تھی، ہتھوڑا باندھا بہت دور ندوے سے پڑھتا تھا، جب فرصت ملی تو رمضان میں مجھے وہاں لے جاتے تھے، اور میں ظاہر سی بات ہے بچہ ہوں، 9 سال کا 10 سال کا، نہ دین کا وہ شعور ہے، نہ وہ احساس ہے، نہ وہ اہمیت ہے، تو میں دیکھتا تھا، حیرت ہوتی ہے۔ مجھے قاری صاحب کی بات نہیں کرنی تھی کہ وہ اللہ کا بندہ تراویح بڑھاپے تک پڑھاتا تھا، روزانہ 3 پارے 4 پارے جتنا میسر ہوتا تھا خود پڑھاتے تھے، کھڑے ہو کر کے پڑھاتے تھے۔ بڑھاپے کی بات کر رہا ہوں، اور ہم جیسے لوگ، ابھی تو بہت فرق ہے مولانا مرحوم کی عمر میں ہماری، ہم تھک جاتے ہیں، ہم نہیں پڑھا پاتے۔ اور پھر میں دیکھتا تھا کہ لوگ مسجد میں سو گئے، میں دیکھ رہا ہوں قاری صاحب پڑھ رہے ہیں۔ ایک رات میں نے سوچا کہ آج دیکھتا ہوں یہ کب تک پڑھتے ہیں، لیکن بہرکیف میری ہمت ٹوٹ گئی، وہ پڑھتے رہے، میں سو گیا۔ اور پھر صبح میں نے سوچا کہ آج میں دیکھوں گا کہ میں جلدی اٹھنے کی کوشش کروں گا، تو جب میں اٹھا تو دیکھا پھر وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، تراویح میں، تہجد میں، نوافل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، اس کو عبادت کیوں اتنی اس کو توفیق مل رہی ہے، ہم جوان کو کیوں نہیں مل پا رہی ہے؟ اسی فرق کو سمجھنا ہے، اور اسی نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ نے رمضان شریف ہم کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ رمضان شریف اللہ نے ہم کو اس لیے دیا کہ تم اس میں اپنی روح کو مضبوط کر لو۔ اب روح مضبوط کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تم ٹھیک ہے بھوکے بھی رہنا ہے، قرآن سے بھی اس کا تعلق جوڑنا ہے۔ قرآن سے روح کا بڑا گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق قرآن سے، کیونکہ میں نے گزشتہ جمعے کو بہت سرسری انداز میں باتیں عرض کر دی تھی کہ روح اللہ کا حکم ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ روح اللہ کا حکم ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب روح کا قرآن سے کیا تعلق ہے، ایک مثال سے سمجھیے، آپ حضرات نے اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ کلام کلام ہوتا ہے، اچھا کلام اثر کرتا ہے، برا کلام اپنا برا اثر پیش کرتا ہے۔ آپ سڑک پر چلتے ہوئے کسی کو پکڑ لیجئے اور اس کو ذرا سا گندے الفاظ سے نواز دیجئے، غصہ آ جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس کے فکر میں اس کے چہرے پر جو سلوٹیں پڑ گئیں آپ کے برے کلام کی وجہ سے پڑی، تو کلام نے اپنا اثر پیش کیا۔ تو جب انسان اچھا کلام پیش کرتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب جتنے حضرات یہاں پر ہیں جن کو اللہ نے کبھی رمضان شریف میں عمرے کی اگر سعادت عطا کی ہو تو اچھی بات ہے، رمضان شریف میں، اور انہوں نے حرم شریف میں یا مدینہ منورہ میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنا ہو، اور جن کو توفیق نہیں ملی وہ آج کل تو یوٹیوب کی دنیا، اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں ایک سوال کروں گا آپ سے تاکہ تب سمجھ میں آئے گا مسئلہ کہ روح کا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ جو حضرات گئے پہلے ان سے سوال کروں، اور جو نہیں گئے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، امام قرآن پڑھ رہا ہے،
عربی میں قرآن ہے، عربی میں الفاظ ہیں جو ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ امام پڑھتے پڑھتے رونے لگتا ہے، تو آپ بھی رونے لگتے ہیں۔ کیوں رونے لگے بھائی؟ کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا؟ لیکن نہیں، قرآن نے اپنا اثر کیا۔ یہ ہے اللہ کے کلام کا اثر، کہ اللہ کے کلام کا اللہ کے حکم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، اسی لیے علماء نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر نماز میں دل نہ لگے تو قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ کرو۔ اور جو لوگ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اپنا تجربہ بتلاتے ہیں کہ اگر کبھی کسی غفلت یا کسی معذوری یا کسی مصروفیت کی وجہ سے قرآن کی تلاوت نہیں ہو پائی تو دل بڑا بے نور سا ہوتا ہے، بڑی الجھن سی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان دنیا میں سب سے اچھی قوم ہے، اس کے لیے ایک نظام اللہ نے دیا ہے رمضان شریف کا، کہ رمضان میں تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے جسم کے ظاہری نظام پر کم فوکس کرو، جسم کے باطنی نظام پر زیادہ فوکس کرو۔ جتنی روح مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ تم اتنے اچھے انسان بن جاؤ گے۔ تو رمضان شریف روح کی مضبوطی کا ایک سسٹم اللہ نے ہم کو دیا ہے، دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے۔ اب آ جائیے ایک آخر کی بات میں کہہ رہا ہوں، بات مجھے پھیلانی نہیں ہے، آپ ذرا تصور کریے کبھی کہ جتنے احکامات ہم کو اللہ نے دیے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہو یا جن کا ذکر حدیث میں ہو، ان کا ظاہری جسمانی فائدہ قرآن و حدیث میں اللہ نے نہیں بتایا۔ یہ ادھر سائنسدانوں نے تجربات کیے، کچھ ریسرچ کی تو کہا بھئی روزہ رکھنے سے کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ سائنس کی اپنی تحقیق ہے۔ وہ تحقیق صحیح ہے یا غلط ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، سائنسداں جانے، ڈاکٹرز جانے، لیکن سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ وضو کے بہت سے فائدے ہیں، جسمانی فائدے ہیں، غسل کے جو فرائض ہیں اس میں بعض ڈاکٹرز کی میں نے رپورٹ پڑھی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ جب آپ پانی ناک میں لیں تو اس کو کھینچیں اور کوشش کریں کہ ناک کے اس حصے تک پانی پہنچے جو نازک حصہ ہے، اس سے جھنجھنی سے تاری ہوتی ہے، کرنٹ سے لگتا ہے، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، پورے جسم میں کرنٹ دوڑ جاتا ہے۔ اب اس کا کوئی جسمانی فائدہ ہے یا نہیں، یہ ڈاکٹرز کا اپنا پیشہ ہے، اپنا کام۔ قرآن اس سلسلے میں خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ اور یوں سننے کو ملا ہے کہ دنیا کے بہت سے غیر مسلم ہم سے اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی مسجد میں ایک صاحب نے مجھ سے بہت پہلے بتلایا کہ ان کو گھٹنوں کی تکلیف تھی، ان کسی آرتھوپیڈ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ حیرت ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کی گھٹنوں میں تکلیف ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے یہاں صحیح طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اوپر جانے کا، اوپر سے نیچے آنے کا، سجدے میں جانے کا اور سجدے سے اٹھنے کا، شاید آپ کو صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے اپنے تجربات ہیں، یہ صحیح ہو یا غلط ہو میں اس بحث میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں آپ کو لے کر کے کہ جتنی عبادتیں ہیں ان کے فائدے اللہ نے سب بتائے، لیکن جسمانی فائدہ کو نہیں بتایا۔ کہا روزہ رکھو اس کا یہ فائدہ ہے، نماز پڑھو اس کا یہ فائدہ ہے، حج کرو اس سے یہ ملے گا، لیکن کیا ملے گا؟ روزہ رکھو کیا ملے گا؟ کینسر سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، تم متقی ہو جاؤ گے، تمہیں تقویٰ ملے گا۔ فائدے ہر جگہ بتائے اللہ نے، یہ عبادت کرو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ عبادت کرو، لیکن جسمانی کوئی فائدہ اللہ نے اسی لیے نہیں بتایا میرے عزیزو۔ اب آ جائیے اس پوائنٹ پر، ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں، ابھی ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں، ابھی نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اگر جسمانی فائدے ہمارے سامنے آ گئے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم پیچھے ہو جائے، جسمانی فائدہ آگے آ جائے۔ اگر یہ چیز ہوئی تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان سمجھیے، پھر روزے کا جو اصل مقصد ہے روح کی طاقت وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر روزے سے دوسرا فائدہ ملے گا، جسم مضبوط ہوگا آپ کا۔ ممکن ہے اگر ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں تو کہ روزہ آپ رکھیں گے، جسم کو بھوکا رکھیں گے تو ہو سکتا ہو یہ فائدہ ملے کہ آپ کینسر کے امکانات سے محفوظ ہو جائیں، لیکن آپ کی روح کو طاقت نہیں ملے گی، اس لیے کہ آپ کے پیش نظر اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ روح ہماری طاقتور ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو اب آ جائیے، میں چونکہ اکیڈمک باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہم لوگوں کو تو بہت تفصیلی باتیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں،
میں یہاں وہ باتیں جو عام فہم ہو کہ خدا کے واسطے میرے عزیزو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے رمضان جیسی نعمت عطا کری ہم کو۔ کیوں عطا کری ہے؟ کہ میں بیٹھ کے ادھر بات پھیل جائے گی کہ دنیا میں لوگوں کے پاس کچھ بھی ہو لیکن ایک نعمت، وہ ایمان کے کتنے فائدے ہیں ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اچھا یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اب روح کی وجہ سے کیا فائدہ ملا؟ ہم اچھے بنے وہ بات تو اپنی جگہ، لیکن روح کی وجہ سے ہم کو فائدہ کیا ملا، ہم کو کیا نعمتیں ملی؟ وہ میں نے پہلے بتایا اس کا تعلق قرآن سے اور وغیرہ وغیرہ سے، لیکن ایک عظیم نعمت، اور اس کے لیے پہلے چند باتیں سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر آپ کو مسلمانوں میں ہزاروں غریب مل جائیں گے، جو خوبصورت نیند ان کو ملتی ہے وہ پیسے والوں کو نہیں ملتی ہے۔ آپ کو مسلمانوں میں ایسے لوگ مل جائیں گے، ماشاءاللہ میرے باپ اس میں تھے، 5 بیٹیاں، کوئی پریشانی نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، غیروں کے یہاں 2 بیٹیاں ہوتی ہیں تو فیملی پلاننگ کر لیتے ہیں، وہ 3 بیٹیاں ہوتی پریشان رہتے ہیں۔ ہم جس عمر میں ہیں، جتنے لوگ ہیں سب 6 بھائی 7 بھائی 8 بھائی 5 بھائی بہن اسی انداز سے ہو کر کے آئے۔ 5 بیٹیاں اللہ نے دی اپنے بندوں کو، 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں، کانپور میں ایک صاحب کی 9 بیٹیاں، لیکن کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں آخر وہ کیوں پریشان ہیں؟ ہم پریشان کیوں نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مسئلے جیسے ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں اس سے اچھے اللہ ہمارے مسئلے حل کرتا ہے۔ 9 بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں اپنے گھروں میں، سب خوشحال رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے عزیزو یہی ہے، دل کا سکون، اطمینان کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ انہیں پار لگائے۔ اب میں کیا بتاؤں، میں نام لے کر نہیں کہوں گا کہ بہرکیف یہ وہ نعمت ہے جو دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، یاد رکھیے گا۔ یہ نعمت جو دولت سے کبھی نہیں ملتی۔ ابھی ہندوستان میں ایک شادی کا بڑا چرچا رہا، آپ نے سنا ہوگا، ایک رپورٹ آئی سوشل میڈیا پر کہ جس بچے کی شادی تھی، جس کی شادی میں کئی ہزار کروڑ روپے ان کے ماں باپ نے خرچ کیے، وہ غالباً بیچارہ کچھ حد سے زیادہ صحت مند ہے۔ اب میں اس سے ملا ہوں، نہ میری کوئی تحقیق ہو سکتا ہے، رپورٹ غلط بھی ہو، تو رپورٹ آئی کہ شاید اس بیچارے کو کوئی بیماری ہے۔ باپ کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ ملک خرید سکتا ہے، لیکن اپنے بچے کو لے کر کے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، سکون نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ کی اسی لیے کہا گیا بار بار کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم بہت سی ایسی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جہاں تمہارا تصور بھی نہیں جا رہا۔ ایک غریب سائیکل سے جاتا ہنستا رہتا ہے، وہاں لکھ پتی کو فکر ہے کروڑ پتی ہونے کی، کروڑ پتی کو فکر ہے ارب پتی ہونے کی، ارب پتی کو فکر ہے کھرب پتی ہونے کی، سکون کسی سٹیج پر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہاں لکھ پتی تو مست ہے، کروڑ پتی تو مست ہے، 1000 پتی تو مست ہے۔ یہ نعمت اللہ نے ہم کو عطا کری ہے روح کی وجہ سے، اور اسی کے لیے اللہ نے ایک عملی مشق ہم کو دی رمضان شریف میں کہ کچھ عملی مشق کر لو، بھوکے رہو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، قرآن سے اس روح کے تعلق کو مضبوط کرو، رات کو کھڑے ہو کر قرآن سنو، دن موقع ملے تو قرآن کو زیادہ پڑھو۔ اب آگے آ جائیے کہ 2 چیزیں اللہ نے ہم کو اور دی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کرے کہ ہم چیزوں کو سمجھ لیں۔ یہ تو میں نے روح والی بات کر لی آپ کے سامنے، بس اب آ جائیے گا، میں نتیجہ عرض کر دوں کہ رمضان شریف کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندو رمضان کے نظام سے اپنے آپ کو جوڑو گے تو روح مضبوط ہو جائے گی۔ جب روح مضبوط ہو جائے گی تو نماز میں دل لگے گا، تلاوت اچھی لگے گی، گناہوں سے بچو گے، زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اور یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہ عظیم نعمت دینے کے لیے اللہ نے رمضان ہم کو دیا ہے۔ اسی لیے جہاں پر اللہ کا جب نظام ہے، اللہ کو معلوم ہے نا کہ میرے بندے تو طرح طرح کے ہیں، مجھ جیسے کچھ ناشکرے بھی ہیں، کچھ جلد باز بھی ہیں، تو جہاں قرآن میں نے چند آیتیں پچھلے جمعے کو پڑھی تھی، اس میں اللہ رب اسی آیت میں سورہ عجب اتفاق ہے کہ رمضان کا پورا نظام ایک ہی جگہ اللہ نے ذکر کر دیا قرآن میں، سورہ بقرہ میں ہی۔ وہاں پر اللہ نے ایک بات کہی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ دیکھو میرے بندو،
یہ تم کو جو نظام دیا ہے نا، یہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تم کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے، آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، خیر کا معاملہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں رمضان کا نظام دیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اور اسی لیے اگر کنڈیشنز لگا دی کہ جو فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو آدمی بیمار ہو، مسافر ہو، وہ روزہ نہ رکھے، یہ نہیں کہہ رہے کہ روزہ رکھنا نہیں، جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے، باقی لوگ نہ رکھے۔ چنانچہ اب اللہ کرے کہ ہم روح کے نظام کو سمجھ گئے ہو تو آگے آ جائیے، دو چیزیں اللہ نے ہم کو اور دی ہیں۔ ایک چیز کہ اللہ نے دی رمضان شریف کے جہاں پر حکم دیا وہاں پر اللہ نے ہم سے کہا کہ روزہ رکھو گے تو تمہیں کیا چیز ملے گی؟ تقویٰ ملے گا، متقی ہو جاؤ گے۔ اب اس کی ہم سے اللہ نے ایک عملی مشق کرائی۔ عملی مشق کیسے کرائی؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ بیچارے ایسے بدنصیب ہیں، بدنصیبی لفظ استعمال کروں گا، کچھ بیچارے ایسے بدنصیب ہیں جو رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، بدنصیب جوان روزہ نہیں رکھ رہے۔ میں نے بوڑھوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، شوگر زیادہ ہو گئی اور بی پی کے مریض ہو گئے، ڈاکٹروں نے مستقل علاج بتلایا تو دیکھا ایک جو پہلا رمضان ان کا بغیر روزے کے گزرا، قریب 80 سال کی عمر تھی، بے تحاشا ہزاروں قطار روزے میں رو رہے تھے۔ میں نے کہا چچا خیریت؟ تو کیا بات ہو گئی کہ زندگی کا پہلا رمضان بغیر روزے کے گزر رہا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی روزہ نہ رکھ پانے کا احساس، گرچہ اس کو اللہ پورا ثواب دے رہے ہیں۔ جوانوں میں ایک تم کو اصول بتلاؤں دین کا، اللہ کا نظام، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان، کوئی ایک بندہ کسی ایک ایسی عبادت پر بالغ ہونے کے بعد سے پابندی کرتا رہے، کسی بھی عبادت پر، اس نے تہجد کا نظام بنا لیا کہ بالغ ہونے کے بعد سے میں کبھی تہجد نہ چھوٹی نہ چھوڑوں گا، سفر میں پڑھوں گا، گھر میں پڑھوں گا، پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، روزانہ 2 پارے قرآن کی تلاوت کرو، کوئی ایک عبادت کسی ایک بندے نے طے کر لی، اسے نہیں چھوڑنا ہے، اور پوری زندگی پابندی سے کرتا رہا۔ اب اگر بڑھاپے میں بیچارہ وہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے ذوق کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ بغیر عبادت کیے اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں کوشش کرو، ابھی اللہ نے جوانی دی ہے، جو کہتے ہیں نا بزرگوں نے کہا جب نماز نہیں پڑھتے تو بزرگان دین ہم لوگ کو نصیحت کرتے نماز پڑھ لو میرے بچے، اللہ کو سجدے کر لو، نہ وہ وقت آئے گا بڑھاپے میں کہ تم ترسو گے کہ اس پیشانی کو زمین پر رکھنا چاہو گے، بڑھاپا روک دے گا، تم کو پیشانی نہیں رکھ پاؤ گے۔ ابھی اللہ نے جتنی تمہیں صحت دی، خوب لمبے لمبے سجدے کرو، اس پیشانی کا حق کھائیے کہ اس کو اللہ کے سامنے سجدے میں جتنا زیادہ رکھا جائے اتنا اللہ خوش ہوں گے، اتنا اس پیشانی کا حق ادا ہوگا۔ ورنہ بڑھاپے میں لوگوں کو دیکھا ہے بیچارے کہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جھک نہیں پا رہے ہیں، بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، اور جھک گئے تو اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کرے کہ ہم کو نماز کی اور روزے کی پوری پابندی رہے تاکہ اس عمر پر پہنچ کر بغیر کرے اللہ ہم کو ثواب عطا فرمائے۔ تو میں تقوی والی مشق بتا رہا تھا آپ سے۔ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کے تو خیر بہت سی علماء نے اور محدثین نے، حضرات صحابہ نے مختلف مثالوں سے تقوی کو سمجھایا ہے، لیکن میں رمضان کے حوالے سے کہ رمضان میں بطور خاص اللہ نے کہا تقوی، تم متقی ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن مجید میں غالباً اللہ یا بنیادی عبادتوں کے بعد جو لفظ سب سے زیادہ آیا وہ تقوی ہے۔ شاید کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں یہ لفظ نہ ہو، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، شاید کوئی صفحہ پورے قرآن کا۔ اور تمام پیغمبروں کو اللہ نے تقوی کا حکم دیا، ہر پیغمبر کو، ان انتم الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ تقوی ہے کیا چیز؟ اب پہلے ایک مثال سے سمجھیے، یہی ہم کو دنیا میں سب سے اچھی قوم بنا دیتا ہے۔ تقوی آتا کیسے اس کو سمجھیے ذرا سا ایک مثال سے۔ ایک مثال میرے عزیزوں، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہو کوئی جوان یا کوئی مسلمان روزہ نہ رکھے، ممکن روزہ نہ رکھے، لیکن وہ چاہے شرابی ہو، چاہے رشوت خور ہو، چاہے سود خور ہو، زانی ہو، کوئی ہو، اگر اس نے روزہ رکھ لیا
اور آپ اس سے کہیں کہ تمہیں ہم 2 لاکھ روپے انعام دیں گے، روزہ توڑ دو، تو روزہ نہیں توڑے گا۔ اللہ کا شکر ابھی ایمان زندہ ہے، اس ٹوٹی پھوٹی امت میں بھی ابھی ایمان زندہ ہے کہ روزہ نہ رکھے گناہ ہے، تو کوئی شک نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس کی تلافی نہیں ہوگی، جو جس ثواب سے محروم ہوا ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، وہ اپنی جگہ۔ لیکن اگر روزہ رکھ لیا اس نے، وہ غریب ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ لالچ دیجئے کہ تمہیں پیسے چاہیے، کتنے؟ 1 لاکھ، میں 2 لاکھ دوں گا، تم نے جو روزہ رکھا اس کو توڑ دو۔ اب توڑے گا نہیں روزہ، اب آپ سمجھائیے کیوں؟ کون دیکھ رہا ہے یہاں؟ تم دیکھ کون رہا ہے بھائی؟ وہ کہے گا نہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گرمیوں میں ہم وضو کرتے ہیں اور وضو میں پانی منہ میں ڈالتے ہیں اور حلق کی آخری سرحد تک پانی پہنچ جاتا ہے اور نیچے سے طلب ہے کہ اس کو نیچے بھیجو، منہ ہمارا بند ہے، ہم نے پانی کتنا لیا تھا، آدھا ہم اندر کر کے آدھا باہر کر دیں، کسی کو احساس نہیں ہوگا، لیکن یہ ہمارا روزہ کرتا ہے، میاں اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اسی نے مجھے گناہ سے بچایا۔ روزہ توڑنے سے میں تبھی بچا جب احساس کہ نہیں، میرا اللہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں میرا اللہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے، منہ میرا بند ہے لیکن میرا اللہ اندر بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر ہر مسلمان رمضان شریف کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں، ہر قدم پر یہ احساس کر لے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے پھر آج عرض کر دوں، عالم بننا فرض نہیں ہے، تقویٰ آنا شرط ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، بہت سے غیر عالم ولایت کے مقام پر علماء سے آگے نکل گئے، بہت سے غیر عالم، اور ہمارے بڑوں نے تقویٰ ہی دیکھا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا، رات کو چلتے تھے، گشت کرتے تھے، ایک گھر گئے، دیکھا ماں بیٹی میں کچھ بحث، سن رکھے، خالی اشارہ کر رہا ہوں، ماں بیٹی میں بحث ہو رہی، اماں کہہ رہی بیٹا پانی ملا دے دودھ میں، بیٹی کہہ رہی نہیں ملاؤں گی، ماں کہتی بیٹا ملا دے، کون دیکھ رہا ہے؟ رات ہے تو بیٹی کہتے نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، وہاں نشان لگاتے ہیں فاروق اعظم، صبح ایک خادم کو بھیجتے ہیں، بلا لاؤ، دربار میں حاضری ہوتی ہے، صرف ایک بات کہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹی کو میرے بیٹے کے لیے تیار دینے کے لیے میں بہو بنانا چاہتا ہوں۔ خاندان، حسب، نسب، شکل، صورت کچھ نہیں دیکھی، تقویٰ دیکھا کہ بہو گھر میں ایسی لاؤ جس میں تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ بہو لے کر کے آئے۔ اس بہو سے پھر اللہ نے آگے بعض علماء نے بڑا مقام دیا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو انہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ ماں میں تقویٰ تھا تو اولاد در اولاد جا کر کے اس کے اثرات منتقل ہوئے۔ ہم پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لاتے ہیں، نہ تقویٰ دیکھتے ہیں، نہ ایمان دیکھتے ہیں، نہ دین دیکھتے ہیں، پھر اولادیں جب بے دین ہوتی ہیں تو ہم مولوی کے پاس جا کر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں بگڑی جا رہی ہیں۔ ہم نے حسب دیکھا تھا، نسب دیکھا تھا، پیسہ دیکھا تھا، خاندان دیکھا تھا، شکل دیکھی تھی، صورت دیکھی تھی، تعلیم دیکھی تھی، لیکن تقویٰ نہیں دیکھا تھا، وہاں کچھ نہیں دیکھا، خالی تقویٰ دیکھا۔ یہ تقویٰ ہے۔ رمضان شریف میں یہ چاہا گیا ہے جس طرح تمہیں پورے رمضان یہ احساس رہا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی تمہیں احساس ہونا چاہیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ آ جائے گا تو انشاءاللہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے اور دنیا کی سب سے اچھی قوم بن جاؤ گے، اور یہی تقویٰ مسلمانوں کو دنیا میں سب سے ممتاز رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے میں یہ صفت سال بھر موجود رہے، اس کے لیے اللہ نے رمضان شریف ہم کو عطا فرمایا۔ اب بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ فطرے کا یہاں پر نظام ہے، آپ حضرات اپنا فطرہ جمع کر سکتے ہیں، 60 روپے کی رقم طے کی گئی ہے، لیکن جو پیسے والے لوگ ہیں وہ میں گزارش کروں گا آپ گیہوں کے نظام سے کیوں فطرہ دیتے ہیں، آپ کشمش میں دے دیجیے، منقع میں دیجیے، یہ تو کم سے کم والی ہے 60 روپے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فطرہ لوگ پیسے میں کم دیتے تھے، گیہوں میں دیتے تھے، کشمش میں دیتے تھے، منقع میں دیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کشمش منقع کی رقم بڑھ جائے گی تو جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں اس میں نکالیں،
اور جو غریب آدمی کی ہوں گے نکال دی. لیکن میں نے کیا دیکھا امیر آدمی بھی 60 روپے دے رہا ہے جا کر کے وہاں. ٹھیک ہے جائز ہے, کس نے منع کیا ناجائز ہے, لیکن افضل یہ کہ آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس وقت میں فطرے کی رقم ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.